إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ موبائل اور سوشل میڈیا کا بے قابو استعمال ہے۔ خاص طور پر ہمارے مدرسوں کے طلباء، حفظ قرآن کرنے والے بچے اور نوجوان اس فتنے کی لپیٹ میں آتے جا رہے ہیں۔ موبائل بذات خود بری چیز نہیں، لیکن اس کا غلط استعمال انسان کے ایمان، اخلاق، وقت، حافظے اور روحانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، حافظ قرآن عام انسان نہیں ہوتا، وہ اپنے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ کرتا ہے۔ اس کے دل کو پاکیزگی، یکسوئی اور نورانیت چاہیے ہوتی ہے، لیکن جب یہی طالب علم راتوں کو موبائل استعمال کرے، فضول ویڈیو دیکھے، سوشل میڈیا میں گم رہے، تنہائی میں گناہوں کے دروازے کھولے، تو پھر قرآن کی برکت کم ہونے لگتی ہے۔ آج بہت سے طلباء شکایت کرتے ہیں کہ انہیں سبق یاد نہیں رہتا۔ اگر وہ سبق یاد کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سنا کر فارغ ہوں تو پھر بھول جاتا ہے، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، قرآن کو وقت دینا مجبوری لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے۔ تو یاد رکھیے، قرآن نور ہے اور گناہ اس نور کو بجھا دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمہ اللہ سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی، اور پھر فرمایا کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ میرے دوستو، اکثر گناہ مجمع میں نہیں تنہائی میں ہوتے ہیں۔ شیطان انسان کو یہی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف چند منٹ ہیں، بس ایک ویڈیو اور دیکھ لو، تم نے تو سارے راستے دروازے بند کر رکھے ہیں، تمہیں کوئی نہیں دیکھنے والا۔ لیکن یاد رکھو، ایک اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے اس نوجوان کو پیدا کیا ہے۔ کئی نوجوان موبائل کی وجہ سے فحاشی میں مبتلا ہوئے، نمازوں سے دور ہوئے، تہجد چھوڑ بیٹھے، والدین کی نظروں سے گر گئے اور بعض تو ڈپریشن تک پہنچ گئے۔ ایک حافظ قرآن کا وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن موبائل گھنٹوں کھا جاتا ہے، راتیں برباد کر دیتا ہے، فجر کو قضا کر دیتا ہے، سبق کمزور کر دیتا ہے۔ پھر استاد ناراض، والدین پریشان اور طالب علم خود بے سکون ہو جاتا ہے۔ ایک نیک بزرگ فرماتے تھے کہ جس دن میں نے تنہائی میں کوئی گناہ کیا، اس دن مجھے قرآن یاد کرنے میں سخت مشقت ہوئی، اور جس دن توبہ کی، آنسو بہائے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، اللہ کے دربار پہ آ کے جھک گیا، اللہ نے میرے دل کو پھر سے کھول دیا۔ یہ قرآن اللہ کی امانت ہے، یہ ہر دل میں نہیں ٹھہرتا۔ والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری۔ والدین صرف موبائل دے کر آزاد نہ ہو جائیں، یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، آپ کا بچہ رات کو کب سوتا ہے اور آپ کا بچہ کس سے رابطے میں ہے۔ اساتذہ بھی سختی کے ساتھ شفقت بھی اختیار کریں، کیونکہ یہ نسل بچ گئی تو امت بچ جائے گی۔ طلباء کے لیے چند عملی نصیحتیں۔ سونے سے پہلے موبائل بند کر دیں، تنہائی میں انٹرنیٹ استعمال نہ کریں، روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں، نیک دوست اختیار کریں، فجر کے بعد سبق یاد کریں، گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کریں۔ میرے عزیزوں، دوستو، نوجوانوں،
موبائل وقتی مزہ دیتا ہے لیکن قرآن دنیا اور آخرت کی عزت دیتا ہے۔ جس سینے میں قرآن محفوظ ہونا ہو وہاں ہر چیز کو جگہ نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو، طلباء اور حفاظ کرام کو موبائل کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کو قرآن کا سچا عاشق بنائے اور ہم سب کو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والا بنائے۔ اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے اور اس چینل پر آپ کو روزانہ ترتیب وار سلسلہ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ملتا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اصلاحی بیانات اور واقعات اور اس طرح کے وظائف وغیرہ اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت آپ کو ترتیب وار ملتی رہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔